الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. جب مسلمان سجدہ کرے تو سجدے میں زمین پر 7 ہڈیاں لگانا ہوتا ہے. 7 ہڈیوں پر سجدے کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس سلسلے میں متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں 812 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 490 نمبر پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں. علی الجبہہ، پیشانی پر. واشار بیدہ علی انفہ، اور اپنے ہاتھوں سے اپنی ناک کی طرف اشارہ کیا. پیشانی بتایا اور ناک کی طرف اشارہ کیا. گویا ناک اور پیشانی کی ہڈی ایک ہی ہے. ناک بھی زمین پر لگنا چاہیے اور پیشانی بھی زمین پر لگنی چاہیے. والیدین، اور دونوں ہاتھ زمین پر لگنے چاہیے. والرکبتین، اور دونوں گھٹنے زمین پر لگنے چاہیے. واطراف القدمین، اور دونوں پاؤں کے کنارے، دونوں قدموں کے کنارے. انگلیاں جدھر ہیں وہ دونوں پاؤں کھڑے رہیں گے اور اس کے کنارے جہاں انگلیاں ہیں وہ زمین پر لگی رہیں گی. تو اس طرح 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، 2 2 4 2 6، اور ناک پیشانی سمیت یا پیشانی ناک سمیت 7 ہڈیاں، ان پر سجدہ کرنا ہے. تو یہ ہو گیا ایک حکم. دوسرا حکم حدیث میں ہے: ولا نکفت الثیاب والشعر، اور ہم سجدے کی حالت میں اپنے بالوں کو اور اپنے کپڑوں کو نہ سمیٹیں. جو جس طرح ہے اس کو اسی طرح سے چھوڑ دیں. جو کپڑا جہاں پہنچ رہا ہے اس کو ایسے چھوڑ دیں، اس کو سمیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. بال جو اگر بڑے بال ہوں اور وہ بکھر جاتے ہوں تو ان کو ویسے بکھرنے دیں، ان کو سمیٹیں نہیں. کپڑے بکھر جاتے ہیں تو کپڑوں کو بھی سمیٹیں نہیں. تو نہ کپڑے سمیٹیں نہ بال سمیٹیں، بلکہ سب کو سجدہ کرنے کا موقع دیں، سجدہ کرنے دیں. واللہ تعالی عالم. الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا وسلم.